بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے ہسٹری کی بک سٹارٹ کی ہے 6 کلاس کی، اور اس کا ہم نے چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا انیسنٹ سیویلائزیشنز، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کے یہ MCQs اور اس کے شارٹ کوسچن جو ان کو ہم نے کمپلیٹ سالو کر لیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا کوسچن نمبر 3 ہے لانگ کوسچن والا، وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لانگ کوسچن جو ہے وہ میں ایسے لکھ کے بھی کرواؤں گا اور ان کو بک پر بھی مارک کروا دوں گا۔ رائٹ دا آنسر آف دا فالوئنگ ان ڈیٹیل۔ یہ درد ذیل کے تفصیلی جواب لے کے کوسچن نمبر 1 ہے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ آرچیولوجیکل سائٹ آف مہر گڑھ ڈسکرائب، کہ مہر گڑھ قدیم مقام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کریں۔ اس کا آنسر آئے گا آرچیولوجیکل سائٹس آف مہر گڑھ، کہ مہر گڑھ کا قدیم مقام۔ مہر گڑھ واز این انیسنٹ سیٹلمنٹ ان ساؤتھ ایشیا، کہ مہر گڑھ جنوبی ایشیا میں ایک قدیم آبادی تھی۔ اٹس ریمینز آر لوکیٹڈ ان بلوچستان پاکستان آن دا کاچی پلین نیئر دا بولان پاس، اس کے باقیات بلوچستان پاکستان میں کاچی میدان اور بولان پاس کے قریب واقع ہیں۔ اٹ از دا ویسٹ آف دا انڈس ریور ویلی، کہ یہ وادی جو سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ دس سائٹ از بٹوین دا پریزنٹ ڈے سائٹ آف کوئٹہ کلات اینڈ سبی، کہ یہ مقام آج کل کوئٹہ سبی اور کلات کے شہروں کے درمیان واقع ہے۔ It is covered the period from 7000 BCE to 2500 BCE، کہ یہ 7000 قبل از مسیح سے 2500 قبل از مسیح کے دور پر محیط ہے۔ مہر گڑھ is one of the earliest known sites that show evidence of farming and herding in South Asia، کہ مہر گڑھ پرانے ترین مقامات میں سے ایک ہے جو جنوبی ایشیا کاشتکاری اور غلہ بانی کے ثبوتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ Little is known about the religious belief and practices of the مہر گڑھ civilization، کہ مہر گڑھ کے مذہبی عوامل اور عقائد کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہے۔ Many things like poetry, mud brick ruins as well as human and animal bones are found، کہ بہت سی چیزیں جیسا کہ مٹی کے برتن، مٹی کی اینٹوں کے باقیات کے ساتھ ساتھ انسانوں اور جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں۔ یہ ہے لانگ کوسچن نمبر 1۔ اب ہم اس کا آنسر ڈونٹ سا بک پر مارک کرتے ہیں پیج نمبر 21 پہ۔ یہاں پہ ہے ارلی سیٹلمنٹس ان مہر گڑھ بلوچستان۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے مہر گڑھ، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا مہر گڑھ واز این انیشنٹ سیٹلمنٹ۔ یہاں سے آگے پیج نمبر 22 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور پیج نمبر 22 سے امپورٹنس آف سیٹلمنٹ سے پہلے یہاں تک جون سا ہے فرسٹ والا لانگ کوسچن ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 2، ہائی لائٹ دا میجر ٹریڈ آرکیٹیکچر اینڈ آکوپیشنز آف میسوپوٹیمینز، کہ میسوپوٹیمین لوگوں کے زیادہ تر فن تجارت اور فن تعمیر اور پیشے کی نشاندہی کرے۔ تو اس کا آنسر آئے گا میسوپوٹیمین سیویلائزیشن۔ میسوپوٹیمین یعنی کہ عراقی جون سی سیویلائزیشن تہذیب ہے۔ دا میسوپوٹیمین سیویلائزیشن واز ون آف دا ارلیسٹ سیویلائزیشن آف دا ورلڈ، کہ میسوپوٹیمی تہذیب دنیا کی سب سے ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ لانگ کوسچن جو ہے وہ ٹریڈ کے لحاظ سے، آرکیٹیکچر اور آکوپیشن ان تینوں کے لحاظ سے علیحدہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کا ہم فرسٹ والا سٹارٹ کرتے ہیں، ٹریڈ آف میسوپوٹیمین سیویلائزیشن۔ ٹریڈ کا معنی ہے تجارت، یعنی کہ میسوپوٹیمی تہذیب کی تجارت۔ ٹریڈ ہیڈ آلویز بین امپورٹنٹ ان میسوپوٹیمین سیویلائزیشن، کہ تجارت میسوپوٹیمی تہذیب میں ہمیشہ اہم رہی تھی۔ لارج اسکیل ٹریڈ واز پائنرڈ ان میسوپوٹیمیا، کہ بڑے پیمانے پر تجارت میسوپوٹیمیا نے شروع کی تھی۔ دا پیپل آف میسوپوٹیمیا ٹریڈڈ ان ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ آف گوڈز، کہ میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے سامان کی درآمدات اور برآمدات کی تجارت کی۔ دیر امپورٹنٹ ایکسپورٹس ویئر گرین، کوکنگ آئل، لیدر گوڈز، جیولر، کہ ان کی اہم برآمدات جون سی تھی وہ غلہ، کھانے کا تیل، مٹی کے برتن اور چمڑے کی جون سی مصنوعات اور زیورات جون سی ہیں وغیرہ تھے۔ دا امپورٹنٹ ایجپشن گولڈ، انڈین ایوری اینڈ پرشین ٹین، اور ان کی درآمدات جون سی تھی وہ تھی مصری سونا، انڈین ہاتھی اور ایرانی ٹین وغیرہ جون سے وہ شامل تھے۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے پارٹ نمبر 2 ہے آرکیٹیکچر آف میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن، کہ میسوپوٹیمی تہذیب کا فن تعمیر۔ Artisans were important people in ancient Mesopotamia as the objects they created were useful for everyday living، کہ دستکار قدیم میسوپوٹیمی تہذیب میں بہت اہمیت کے حامل تھے، جیسا کہ انہوں نے روزمرہ استعمال کے لیے کارآمد چیزیں بنائیں۔ Ancient Mesopotamian houses were built of mud brick or of reeds، کہ قدیم میسوپوٹیمی گھر مٹی کی اینٹوں
या सरकुंडे के बने होते थे। The material used to build homes in Mesopotamia were similar to the one we use today. کہ میسوپوٹیمیا میں گھر بنانے کے لیے استعمال ہونے والا مٹیریل آج کل استعمال ہونے والے مٹیریل سے ملتا جلتا ہے۔ The main material used were mud brick, mud plaster to cover the walls and wood to build doors and frame windows. کہ استعمال ہونے والے اہم مٹیریل میں مٹی کی اینٹیں، دیواروں کو ڈھانپنے کے لیے مٹی کا پوچا، دروازے اور کھڑکیوں کے فریم بنانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی تھی۔ یہ ہے اس کا پارٹ نمبر 2۔ اب اس کا تھرڈ والا جون سا ہے وہ ہے آکوپیشنز آف میسوپوٹیمین سیویلائزیشن، کہ میسوپوٹیمی تہذیب کے پیشے، امپورٹنٹ آکوپیشنز آف میسوپوٹیمین ویئر، کہ میسوپوٹیمیا کے لوگوں کے اہم پیشے تھے فارمنگ یعنی کہ کاشتکاری، بریک میکرز یعنی کہ اینٹیں بنانے والے، ٹرانسپورٹرز مال اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والے، آگے ہے پورٹرز، سولڈرز، لیدر ورکرز یعنی کہ چمڑے کا کام کرنے والے، فش مین یعنی کہ ماہی گیر مچھلیوں والے، کارپینٹرز، اور لاسٹ والا ہے ٹریڈز مین۔ یہ تھے اس کے آکوپیشنز آف میسوپوٹیمین سیویلائزیشن، اور یہاں پہ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو بک پر مارک کرتے ہیں۔ پیج نمبر 10 پہ ہے یہ ٹریڈ، ایک یہ آپشن ہے۔ اب اس سے آگے اوپر ہے پیج نمبر 9 پہ سیکنڈ والا پوائنٹ ہم نے فائنڈ کرنا تھا آرکیٹیکٹر، تو یہ ہے آرکیٹیکٹر، یہ سارا لکھیں گے۔ اب اس سے آگے ہے پیج نمبر 11 پہ تیسرا پوائنٹ جو دیا ہوا تھا وہ تھا آکوپیشنز۔ پیج نمبر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو 11، اس سے اوپر یہ جو سے ساری ہیڈنگز ہے یہاں تک، یہ پیج نمبر 11 تک کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے بک پر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3۔ The river Nile has great importance in the development of ancient Egyptian civilization discuss، کہ دریائے نیل کی قدیم مصری تہذیبوں کی نشوونما میں بہت اہمیت ہے، بیان کریں۔ اس کا آنسر آئے گا امپورٹنٹ آف ریور نائل ان ڈیولپمنٹ آف اینشینٹ ایجپشین سیویلائزیشن، کہ قدیم مصری تہذیب کی نشوونما میں دریائے نیل کی اہمیت۔ The river Nile played a vital role in the establishment of the ancient Egyptian civilization، کہ دریائے نیل نے قدیم مصری تہذیب کو قائم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ The most important thing the Nile provided to ancient Egyptians was fertile land، کہ سب سے اہم چیز جو نیل نے قدیم مصریوں کو مہیا کی وہ زرخیز زمین تھی۔ Nile is one of the longest river in the world، کہ نیل جو ان سے دنیا کے لمبے ترین دریاؤں میں سے ایک ہے۔ About 6650 کلومیٹر یعنی کہ 4130 مائل لانگ، تقریباً 6650 کلومیٹر یعنی کہ 4130 میل لمبا ہے یہ۔ This river flows through many different African countries including Sudan, Ethiopia, Uganda, Congo and Burundi، کہ دریا مختلف افریقی ممالک بشمول جس میں شامل ہے مصر، سوڈان، ایتھوپیا، یوگنڈا، کانگو، کینیا اور برونڈی میں سے بہتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے There are two major tributaries that feed the Nile, the White Nile and the Blue Nile، کہ سفید نیل اور نیلا نیل دو بڑے حصہ دار ہیں جو نیل کو پانی مہیا کرتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے Most of Egypt is desert، کہ زیادہ تر مصر جو سے صحرا ہے، but لیکن along the Nile river the soil is rich and good for growing crops، دریائے نیل کے ساتھ مٹی زرخیز اور کاشتکاری کے لیے اچھی ہے۔ The three most important crops were wheat, flax, papyrus، تین اہم ترین فصلیں جو کہ گندم، فلیکس اور نرسیل تھے۔ اب اس میں ہم تینوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے wheat یعنی کہ گندم، was the main staple food of Egyptians، they use it to make bread۔ اب سیکنڈ والا آئے گا papyrus was a plant that grew along the shores of the Nile، کہ نرسیل ایک پودا تھا جو نیل کے کناروں پر اگتا تھا۔ The ancient Egyptians found many uses of these plants including paper, basket, ropes and sandals، کہ قدیم مصریوں نے اس پودے کی استعمال تلاش کر کے بشمول کاغذ، ٹوکریاں، رسیاں اور جوتے وغیرہ بنائے۔ اب اس میں تھرڈ والا آئے گا flax was used to make linen cloth، کہ فلیکس کو لیلن کا کپڑا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ This was the main type of cloth used by the Egyptians، یہ مصریوں کے استعمال کا ایک اہم کپڑا تھا۔ The river Nile was also used for transportation throughout the empire، کہ دریائے نیل پوری سلطنت میں نقل و حمل کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 3 کا۔ اب اس کا آنسر بک پر پیج نمبر 13 پہ ہے۔ رول آف دا ریور نائل، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا
اور اس سے آگے یہاں پہ چلتے جائیں تو پیج نمبر 14، پیج نمبر 14 پہ آ کے یہاں پہ یہ کٹ ہوگا، یہاں پہ یہ لینتھ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی کٹنگ کر کے جو ان سے مین پوائنٹ تھے وہ میں نے لکھے ہوئے تھے۔ اس سے نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 4، ڈسکرائب دا سوشل اسٹرکچر، ریلیجن اینڈ اسکرپٹس آف ایجپشین سیویلائزیشن، یعنی کہ مصری تہذیب کا معاشرتی ڈھانچہ، مذہب اور رسم الخط وغیرہ بیان کرے۔ اس کا آنسر آئے گا سوشل اسٹرکچر آف دا ایجپشین سیویلائزیشن، کہ مصری تہذیب کا معاشرتی ڈھانچہ، the ancient Egyptians had a very specific and well organized social structure، کہ قدیم مصریوں کا بہت خاص اور منظم معاشرتی ڈھانچہ تھا۔ There are 6 classes of society، معاشرے کے 6 درجے تھے۔ فیرو اور کنگ، کہ فرعون یا بادشاہ، گورنمنٹ آفیشلز، کہ سرکاری افسر یا وزیر، نوبلز اینڈ پیسٹس، اسکرائبز اینڈ سولڈرز، کہ کاتب اور سپاہی۔ اس سے نیکسٹ ہے آرٹیزین کرافٹ مین اینڈ مرچنٹس، کہ کاریگر دستکار اور تاجر۔ اور لاسٹ والا ہے پیسنٹس اینڈ سلیوز، یعنی کہ کاشتکار اور غلام۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اسکرائبز ویئر امپورٹنٹ پیپل ان اینشینٹ ایجپشن ایز دے ویئر دا اونلی پیپل ہو نیو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، کہ کاتبوں کا قدیم مصر میں اہم کردار تھا کیونکہ صرف وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس سے نیکسٹ ہے پریسٹ اینڈ پریسٹسز ویئر ریسپونسبل فار دا ٹیمپلز اینڈ ہیلڈ ریلیجیس سرمنیز، کہ راہب اور راہب دین مندروں اور ان میں منعقد ہونے والی مذہبی تقریبوں کے ذمہ دار تھے۔ دا کامن پیپل یوزڈ ٹو ٹیک بریڈ، عام لوگ روٹی کھاتے تھے۔ دے آلسو ہیڈ فروٹس ویجیٹیبلز اینڈ گوٹس فار فوڈ، وہ پھل سبزیاں اور بکرے کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ دا ہاؤسز ویئر فیئرلی اسمال ود فیو ونڈوز اور فرنیچر، گھر بہت چھوٹے چند ایک کھڑکیوں یا فرنیچر کے ساتھ تھے۔ Houses had flat roofs that the people would sleep on in the summer when it was too hot، کہ گھروں کی چھتیں جو سی وہ چپٹی تھی جن پر موسم گرما میں سخت گرمی میں لوگ سوتے تھے۔ They include carpenters, jewelers, leather workers and potters، ان میں برہائی، جلاہے، سنار، چمڑے کا کام کرنے والے اور کمیار شامل تھے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے ریلیجن آف دا ایجپشین سیویلائزیشن، کہ مصری تہذیب کا مذہب۔ دا پیپل آف اینشینٹ ایجپٹ ڈیولپڈ ریلیجن بیسڈ آن گاڈز اینڈ گاڈیسز اینڈ دا پاورز دیٹ دے ہیڈ، کہ قدیم مصریوں نے دیوی دیوتاؤں، ان کی طاقت پر بنیاد رکھنے والے مذہب کو بڑھایا۔ سم پیپل سپورٹڈ گاڈز ٹو فالو دیئر پروفیشنز، کہ کچھ لوگوں نے خداؤں کو اپنے پیشے کی پیروی کے لیے سپورٹ کیا۔ ان لوکل ولیجز، کہ مقامی گاؤں میں an important part of their beliefs and practices was follow one God only، ان کے عقائد رسومات کا اہم حصہ صرف ایک خدا کی پیروی کرنا تھا۔ The people in villages worship and shrines، کہ گاؤں میں لوگ خانقاہوں پر عبادت کرتے تھے۔ Their gods are often represented by animals such as lions, cat and crocodiles، کہ وہاں خداؤں کو جانوروں جیسا کہ شیر، بلیاں اور مگرمچھوں وغیرہ سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ Other belief and practices that an ancient Egyptian believed in was life after death، دوسرے عقائد اور عمل جن میں قدیم مصری یقین رکھتے تھے وہ موت کے بعد زندگی تھی۔ They had many different rituals which included mummifications، ان کی مختلف رسومات تھی جن میں ممی بنانا شامل تھا۔ They preserved the bodies of their pharaohs as long as possible after death to allow their spirit to have a place to reside، کہ وہ اپنے فرعونوں کے جسم کو موت کے بعد جتنا عرصہ ممکن ہوتا محفوظ رکھتے تاکہ ان کی روح کو آرام کرنے کی جگہ پا لینے کی اجازت ملے۔ اب تھرڈ والا ہے اسکرپٹ آف ایجپشین سیویلائزیشن، کہ مصری تہذیب کے رسم الخط۔ The creation of a writing language was one of Egyptians' finest achievements، رسم الخط کی تصانیف مصریوں کی سب سے عمدہ کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ The first Egyptian writing was in a picture form called hieroglyphics، پہلی مصری لکھائی تصویری شکل میں ہوتی تھی جسے hieroglyphs کہتے تھے۔ The pictures which stood for sound of words were cut or painted on the walls of tombs and temples and were delicately colored in red, yellow, green, black and blue، کہ وہ تصاویر جو لفظوں کی وادوں کے لیے مختص ہوتے تھے ان کو مندروں، مقبروں کی دیواروں پر عمدہ سرخ، پیلے، سبز اور نیلے رنگوں میں کاٹا یا پینٹ کیا جاتا تھا۔ ہیروگلائفکس were in used by 3100 BCE، کہ ہیروگلائفکس 3100 قبل مسیح میں استعمال ہوتے تھے۔
The ancient Egyptians used the distinct script known today as hieroglyphics was almost 4000 years کہ قدیم مصری تقریباً 4000 سالوں تک نمایاں رسم الخط استعمال کرتے تھے، آج ہیروگلائفکس کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا 4 والا لانگ کویسچن۔ اب اس کو ہم بک پر مارک کرتے ہیں پیج نمبر 15۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا سوشل سٹرکچر سے اور آگے ہے پیج نمبر 16۔ یہاں پہ بھی یہ سارا ہے، اس سے آگے ہے پیج نمبر 17۔ اب اس سے آگے ہے پیج نمبر 18۔ یہاں پہ بھی یہ سارا ہے اور یہاں پہ آگے یہ لانگ کویسچن جو سا وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ لانگ کویسچن کافی لینتھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی میں نے کٹنگ کروا کے شارٹ کاٹ کے لکھا ہوا تھا، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے بھی کرنا ہے تو یہ لانگ کویسچن جو سا وہ سارا نہیں آتا، وہ کوئی پوائنٹ دیتا ہے کہ ریلیجن کے بارے میں لکھے، اس طرح وہ کچھ پوائنٹ جو سا وہ دے دیتا ہے، اور یہ ہے بک پر لانگ کویسچن نمبر 4۔ اب اس سے نیکسٹ ہے 5 والا۔ ایکسپلین دا امپورٹینس آف انڈس ان اسٹیبلشمنٹ آف ہیوج سیٹلمنٹس مونجے دارو اینڈ ہڑپا آف انڈس ویلی سیویلائزیشن کہ دریائے سندھ کی وادی سندھ کی تہذیب کے عظیم قیام موئنجودرو اور ہڑپا میں اہمیت کو بیان کرے۔ اس کا آنسر آئے گا امپورٹینس آف سیٹلمنٹ ان انڈس ویلی سیویلائزیشن کہ وادی سندھ کی تہذیب کے قیام کی اہمیت۔ مونجے دارو اینڈ ہڑپا Indus Valley civilization lasted from 3300 BCE to 1300 BCE کہ وادی سندھ کی تہذیب 3300 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک قائم رہی۔ The large cities of the civilization were موہنجودارو اینڈ ہڑپا اس تہذیب کے بڑے شہر ہڑپا اور موہنجودرو تھے۔ At its peak اس کے عروج پر The Indus Valley civilization may had a population of over 5 million people وادی سندھ کی تہذیب کی آبادی 50 لاکھ لوگوں سے زائدہ تھی۔ Some facts about settlement are given below کہ قیام کے بارے میں کچھ حقائق مدرجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ والا ہے Archaeologists discovered the remains of the Indus Valley civilization and began excavations during the 1920s کہ ماہرین آثار قدیمہ نے 1920 کی دہائی کے دوران وادی سندھ کی تہذیب کے آثار دریافت کیے اور کھدائی شروع کی۔ مین سٹیز آف انڈس ویلی سیویلائزیشن آر موہنجودارو اینڈ ہڑپا ان پاکستان کہ وادی سندھ کی تہذیب کے اہم شہر موہنجودرو اور ہڑپا پاکستان میں ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے موسٹ پیپل لیوڈ ان دا اسمال ولیجز آر ویئر فارمرز ہنٹرز فشرمین اینڈ بلڈرز زیادہ تر لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے تھے اور کسان دستکار شکاری ماہی گیر اور کاتب وغیرہ تھے۔ اس سے نیکسٹ ہے دا ریور انڈس اینڈ اٹس ٹرائبوٹیریز کریٹڈ اے ہیوج فلوڈ پلین کہ دریائے سندھ اور اس کے معاون ندیوں نے بہت بڑا سیلابی میدان بنایا۔ The land was very fertile and this allowed early people to grow several types of crops زمین بہت زرخیز تھی اور اس نے ابتدائی لوگوں کو کئی قسم کی فصلیں اگانے کا موقع دیا۔ Crops grow on the people including cotton, wheat, mustard, dates, grapes, date and melons, etc. لوگوں کی طرف سے اگائی جانے والی فصلوں میں کپاس، گندم، سرسوں، انگور، کھجور، خربوزہ وغیرہ شامل تھے۔ The people who lived in the Indus valleys were the first to grow paddy, cotton and wave cloth. وادی سندھ میں رہنے والے لوگ پہلے تھے جو دھان، کپاس اور کپڑا بنتے تھے۔ The people stored their grains in granars. لوگ اپنے اناج کو گودام میں ذخیرہ کرتے تھے۔ The people used a standardized system of weight and measures. لوگوں نے وزن اور پیمائش کے لیے معیاری نظام کا استعمال کیا۔ Even the bricks they used were manufactured to a standard ratio. یہاں تک کہ جو اینٹیں انہوں نے استعمال کی وہ بھی معیاری تناسب سے تیار کی گئی تھی۔ Kiln baked bricks of regular size were used for constructions. کہ تعمیر کے لیے باقاعدہ سائز کی بھٹے سے پکی ہوئی اینٹیں استعمال کی جاتی تھی۔ Animals such as goats, cows, sheep and buffalo were domesticated and other animals were probably hunted. کہ بکریاں، گائیں، بھیڑ اور بھینس جیسے جانور پالے جاتے تھے اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ اس سے نیکسٹ ہے پوئٹری انڈسٹری واز ویری پاپولر امنگ دا ہڑپا کہ مٹی کے برتنوں کی صنعت ہڑپا کے لوگوں میں بہت مشہور تھی۔ Although no evidence has been found of kings of Prysates اگرچہ راہبوں کے بادشاہوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا it is clear that they must have been well governed پر یہ بات واضح ہے کہ وہ اچھی طرح سے حکومت کر رہے ہوں گے۔ Only a limited number of weapons have been discovered کہ صرف محدود تعداد میں ہتھیار دریافت ہوئے۔ It seems that people of this civilization led peaceful lives ایسا لگتا ہے کہ اس تہذیب کے لوگ پرامن اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔
یہ ہے لانگ کوسچن نمبر 5۔ اس کا آنسر ہم بک پر مارک کرتے ہیں پیج نمبر 22۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے موہنجو دارو اینڈ ہڑپا، اور اس سے آگے ہے پیج نمبر 23۔ یہ بھی سارے پوائنٹس آگے ہے پیج نمبر 24۔ یہ سارے پوائنٹس جہاں پہ آگے پوائنٹ نمبر 14 تک ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے کچھ 8-9 پوائنٹ جو سے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کا آنسر جو سا شارٹ کٹ کے بھی میں نے لکھا ہوا ہے آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بک سے بھی کرنا ہے تو سارا کرنے کی بجائے اس کے کچھ پوائنٹ جو سے وہ کر لی جائے تو اس کا آنسر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 6۔ ڈسکرائب دا کریکٹرائز آف انڈس ویلی سیویلائزیشن، ڈیلی لائف، ایگریکلچر، ٹریڈ، ریلیجین، اسکرپٹ، اکانومی ایکسیٹرا۔ کہ وادی سندھ کی تہذیب کی خصوصیات بیان کریں، مثلا روزمرہ زندگی، زراعت، تجارت، مذہب، رسم الخط، معیشت وغیرہ۔ اب ہم اس کا آنسر کرتے ہیں۔ کریکٹرسٹکس آف انڈس ویلی سیویلائزیشن کہ وادی سندھ کی خصوصیات، فرسٹ والا ہے ڈیلی لائف یعنی کہ روزمرہ زندگی۔ انڈس ویلی پیپل اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آؤٹ سائڈ کہ وادی سندھ کے لوگ زیادہ تر وقت باہر گزارتے تھے۔ موسٹ پیپل ہیڈ اسمال ہومز وچ ویئر آلسو یوزڈ ایز ورک شاپ کہ زیادہ تر لوگوں کے گھر جو سے چھوٹے تھے جن کو بطور کارخانہ بھی یعنی کہ کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ دا انڈس پیپل نیڈیڈ ریور واٹر ٹو ڈرنک، واش اینڈ ٹو اریگیٹ دیئر فیلڈز کہ سندھ کے لوگوں کو پینے، دھونے اور اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے دریا کے پانی کی ضرورت تھی۔ فارمر لیوڈ ٹوگیدر ان ولیجز وچ گریو اوور ٹائم انٹو لارج نیسنٹ سٹیز آف موہنجو دارو اینڈ ہڑپا کہ کسان دیہاتوں میں اکٹھے رہتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ موہنجودڑو اور ہڑپا کے بہت قدیم شہروں میں تبدیل ہو گیا۔ Archaeologists believe that the people of the Indus Valley used camels and elephants to get around۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ وادی سندھ کے لوگ گھومنے کے لیے اونٹوں اور ہاتھیوں کا استعمال کرتے تھے۔ اب سیکنڈ والا ہے ایگریکلچر یعنی کہ زراعت۔ The economy of Indus Valley civilization was based on agriculture. Farming was important to the Indus Valley civilization۔ اب اس سے نیکسٹ ہے پیپل رن واٹر چینلز فرام ریور ٹو دا فیلڈز لوگوں نے دریاؤں سے لے کر کھیتوں تک پانی کی نالیاں بنائی ہوتی تھی۔ دا انڈس پیپل ویئر امانگ دا فرسٹ ٹو گرو کاٹن اینڈ یوز اٹ ٹو میک کلاتھ کہ وادی سندھ کے لوگ کپاس اگانے والوں اور اسے کپڑا بنانے کے لیے استعمال کرنے والوں میں سے پہلے تھے۔ دے آلسو مائٹ ہیو بین دا فرسٹ پیپل ٹو رائز چکنز وہ مرغیاں پالنے والوں میں سب سے پہلے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ Indus Valley farmers planted winter crops such as wheat, peas and mustard کہ وادی سندھ کے کپاس موسم سرما میں گندم، جو، مٹر اور سرسوں کے تیل کی فصلیں اگاتے تھے۔ ان سمر جبکہ گرمیوں میں they grew millet and cotton۔ اب اس سے نیکسٹ آئے گا 3 والا ٹریڈ یعنی کہ تجارت۔ The Indus people were specialized groups of potters, copper and bronze workers کہ سندھ کے لوگ معیاروں، تانبے اور کانسی کے کام کرنے والوں کے لیے محسوس گروہ تھے۔ The merchants of the Indus Valley carried their trade far behind their frontiers of the empire and established contact with people of other civilizations۔ وادی سندھ کے تاجر اپنی تجارت کو اپنی سلطنت کی سرحدوں سے بہت آگے لے گئے اور دوسرے تہذیبوں کے لوگوں سے رابطے قائم کرتے تھے۔ گولڈ، سلور، کاپر اینڈ جیڈ ویئر امپورٹڈ سونا، چاندی، تانبا، سیسا اور جیڈ درآمد کیا جاتا تھا۔ ایویڈینس از فاؤنڈ آف ٹریڈ کانٹیکٹس بٹوین دا انڈس پیپل اینڈ میسوپوٹیمینز، سمرینز، ایجپشینز اینڈ ادر پیپل کہ وادی سندھ کے لوگوں اور میسوپوٹیمیا کے لوگوں، مصریوں اور دیگر لوگوں کے درمیان تجارتی رابطوں کے ثبوت ملے۔ پیپل یوزڈ لارج نمبر آف ویئرس آف ڈفرینٹ سائزز لوگوں نے بڑی تعداد میں مختلف سائز کے وزن کا استعمال کیا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے ریلیجن یعنی کہ مذہب۔ It is thought that there was no proper religion in the initial phases۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ابتدائی دور میں کوئی صحیح مذہب نہیں تھا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے Archaeologists have discovered symbols and artwork that depicts a great father and mother figure that may have been their principal gods۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ایسی علامتیں اور فن پارے دریافت کیے جن میں ایک عظیم ماں اور ایک عظیم باپ کی شخصیت کو دکھایا گیا جو شاید ان کے خاص دیوتا تھے۔ Some seals show animals which the symbol gods۔ کچھ ایسے جانور دکھاتی جو دیوتاؤں سے مشابہت رکھتے تھے۔ The sun was regarded as one of the greatest gods۔ سورج کو سب سے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ اب اس سے نیکسٹ 5 والا ہے اسکرپٹ یعنی کہ رسم الخط۔
The Indus script combined both word signs and symbols with the phonetic value. کہ سندھ رسم الخط میں صوتی قدر کے ساتھ لفظ کے نشانات اور علامات دونوں کو ملایا جاتا تھا. This type of writing system is known as logoslave. اس قسم کے تحریری نظام کو logoslave کہا جاتا تھا. Where some symbol express ideas or words. جہاں کچھ علامتیں خیالات یا لفظوں کا اظہار کرتی ہے. Well, other represent sounds. جبکہ دیگر آوازوں کی نمائندگی کرتی ہے. یہ ہے کویسچن نمبر 6 کا آنسر. اس کا آنسر بک پر ہے پیج نمبر 25 پہ. اوپر آئیں تو یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ڈیلی لائف. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہے, اس سے آگے سیکنڈ والا پوائنٹ یہ ہے ایگریکلچر. اب اس سے آگے پیج نمبر آئے گا 26, تیسرا پوائنٹ آئے گا ٹریڈ. آگے ہے پیج نمبر 26 پہ ریلیجن, اور اس سے آگے ہے ففتھ والا پوائنٹ پیج نمبر 27 پہ یہ اسکرپٹ. یہ جو ان سے 5 پوائنٹ ہیں. یہ والا لانگ کویسچن بھی کافی زیادہ لینتھی لکھا ہوا ہے, اس کو بھی میں نے شارٹ کٹ کے لکھا ہوا ہے, اور یہ ہے بک پر اس کا آنسر پیج نمبر 25, 26 اور 27 پہ. Describe the basic characteristics of Chinese architecture, major trade and occupations of the people. کہ چینی فن تعمیر, اہم تجارت اور لوگوں کے پیشوں کی بنیادی خصوصیات بیان کریں. تو اس کا آنسر آئے گا بیسک کریکٹرسٹکس آف چائنیز آرکیٹیکچر. کہ چینی فن تعمیر کی بنیادی خصوصیات. آرکیٹیکچر مینز آرٹ اینڈ سائنس آف ڈیزائننگ اینڈ ڈسٹنگ بلڈنگز. کہ فن تعمیر کا مطلب آرٹ اور ڈیزائن کی سائنس ہے. Ancient Chinese architecture was categorized into 3 styles. کہ قدیم چینی فن تعمیر کو 3 انداز میں تقسیم کیا گیا ہے. فرسٹ والا ہے امپیریل آرکیٹیکچر, یعنی کہ شاہی فن تعمیر. اس میں آئے گا there were certain distinct features which were There were certain distinct features which were solely reserved for buildings that were built for Chinese emperors. کہ کچھ خصوصیات تھیں جو صرف ان عمارتوں کے لیے مخصوص تھی جو چینی شہنشاہوں کے لیے بنائی گئی تھی. These features were yellow roof tiles and dragons. ان خصوصیات میں چھت کی پیلی ٹائلیں اور اسلحہ شامل ہے. Yellow color has always been the imperial color. کہ پیلا رنگ ہمیشہ سے شاہی رنگ رہا ہے. However, تاہم its rooftop is of blue color which symbolize the sky. کہ اس کی چھت نیلے رنگ کی ہے جو آسمان کی علامت ہے. The second feature is the Chinese dragons which symbolize the Chinese nationality. دوسری خصوصیت چینی اسلحہ ہے جو چینی قومیت کی علامت ہے. And it was only used on imperial architecture. اور یہ صرف شاہی فن تعمیر پر استعمال کیا جاتا تھا. اب اس سے نیکسٹ ہے کامنرز آرکیٹیکچر, یعنی کہ عام لوگوں کا فن تعمیر. The homes of commoners, bureaucrats, farmers had a different pattern. کہ عام لوگوں, بیوروکریٹس اور کسانوں کے گھر مختلف طرز کے ہوتے تھے. The center of the building was a shrine for deities and ancestors which would also be used during festivals. عمارت کے مرکز میں دیوتاؤں اور آباء و اجداد کے مزار تھے جو تہواروں کے دوران بھی استعمال ہوتا تھا. On the two sides of the shrine were bedrooms for elders. مزار کے دونوں طرف بزرگوں کے لیے خوابگاہیں تھیں. اب اس سے نیکسٹ ہے تھرڈ والا ریلیجیس آرکیٹیکچر, یعنی کہ مذہبی فن تعمیر. بدھسٹ آرکیٹیکچر فالوڈ دا امپیریل اسٹائل. کہ بدھسٹ فن تعمیر نے شاہی طرز کی پیروی کی. A Buddhist monastery had a front hall with the statue of Bodhisattva. This was followed by a great hall having status of the Buddha. Accommodations for monks and nuns were at the two sides. اس سے نیکسٹ ہے میجر ٹریڈ اینڈ آکوپیشنز آف دا پیپل آف انیسینٹ چائنیز. کہ قدیم چینی لوگوں کے اہم پیشے اور تجارت. انیسینٹ چائنی ٹریڈ گوڈز سچ ایز سلک, اسپائسز, ٹی, ایوری, کاٹن, وول اینڈ پریسیس میٹلز. کہ قدیم چینی تجارت سامان میں ریشم, مسالے, چائے, کپاس, اون اور قیمتی دھاتیں شامل تھی. There was 4 major professions in ancient China. قدیم چینی تہذیب میں 4 اہم پیشے ہوتے تھے. Those professions were scholars, farmers, artisans and merchants. وہ پیشے علماء,
کسان، دستکار اور تاجر تھے۔ یہاں تک ہے آنسر کویسچن نمبر 7 کا۔ اب ہم اس کویسچن کو بک پر مارک کرتے ہیں، پیج نمبر 33 ہے اور اس کے اوپر ہیں تو سٹارٹ میں ہے بیسک کریکٹرسٹکس آف چائنیز آرکیٹیکچر۔ یہاں سے یہ لانگ کویسچن سٹارٹ ہو رہا ہے اور پیج نمبر 30 جون سے یہ سارا ہے، آگے ہے پیج نمبر 31۔ پیج نمبر 31 سے سٹارٹ میں یہ 100 فیملیز، یہاں تک اس کا لانگ کویسچن نمبر 7 ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 8، کمپیئر دا میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن ود دا انڈس ویلی سیویلائزیشن، کہ میسوپوٹیمیا یعنی کہ عراق تہذیب کا وادی سندھ کی تہذیب سے موازنہ کریں۔ اس کا آنسر ہے کمپیئر بٹوین میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن ود انڈس ویلی سیویلائزیشن۔ تو فرسٹ والا جو سا ڈفرینس ہے ان کا، میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن سٹارٹیڈ ان اباؤٹ 4500 BCE، کہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب تقریباً 4500 قبل از مسیح میں شروع ہوئی، اور انڈس ویلی سیویلائزیشن یعنی کہ وادی سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی سیویلائزیشن لاسٹڈ فرام 3300 BCE ٹو 1300 BCE، کہ وادی سندھ کی تہذیب 3300 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اب سیکنڈ والا ہے دیر ویئر مین امپائرز آف دا پیریڈ، دا سمرین، اکادین، بابلونیا، اشری اینڈ پرشین امپائرز۔ اور سیکنڈ والا ہے دا لارج سٹیز آف انڈس ویلی سیویلائزیشن ویئر موہنجو دارو اینڈ ہڑپا۔ اس سے نیکسٹ آئے گا موسٹ پیپل لیوڈ ان فلیٹ ہاؤسز میڈ آف سن ڈرائیڈ مڈ برکس، اور سیکنڈ والا ہے موسٹ پیپل لیوڈ ان اسمال ہومز، کلن بیکڈ برکس آف ریگولر سائز ویئر یوزڈ فار کنسٹرکشن۔ اب اس سے نیکسٹ ہے پیپل یوز ٹو کیپ اسمال اینیمل سچ ایز چکنز، کہ لوگ چھوٹے جانور جیسے کہ مرغیاں پالتے ہیں۔ اب سیکنڈ والا ہے ڈوگز، کیٹس اینڈ مونکیز may have been kept as pets، کہ کتوں، بلیوں، بندروں اور موروں کو پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ ادر ڈومیسٹک اینیملز were goats, cows, sheep and buffaloes، دیگر گھریلو جانور بکریاں، گائیں، بھیڑ اور بھینس تھے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے their religion was polytheistic worship of more than one god، کہ ان کا مذہب ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرنا تھا۔ اور سیکنڈ والا ہے there was no proper religion in the initial phase، کہ ابتدائی مرحلے میں ان کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا۔ the sun were regarded as one of the greatest gods، سورج ان کے بڑے خداؤں میں سے ایک خدا شمار ہوتا تھا۔ اس سے نیکسٹ ہے schools were limited and expensive، کہ اسکول محدود اور مہنگے تھے۔ the goal of school was to train students to become priest lessons، کہ اسکولوں کا مقصد طالب علموں کو پادری یا کاتب بننے کی تربیت دینا تھا۔ سیکنڈ والا ہے موسٹ پیپل لیوڈ ان اسمال ہومز، کلن بیکڈ برکس آف ریگولر سائز ویئر یوزڈ فار کنسٹرکشنز۔ اس سے نیکسٹ ہے دیئر مین کراپس ویئر بارلی اینڈ ویٹ، کہ ان کی اہم فصلیں جو اور گندم تھی۔ بٹ دے آلسو کلٹیویٹ ڈیٹس، پلمز، بینز، پیس، کوکمبرز اینڈ گارلک، لیکن انہوں نے کھجور، پھلیاں، مٹر، دال، کھیرے اور لہسن کی کاشت بھی کی۔ فروٹس انکلیوڈ گریپس، ایپلز، میلنز، پھلوں میں انگور، سیب اور خربوزہ شامل تھا۔ اب نیکسٹ والا ہے پیپل گریو ویٹ، بارلی، پیس، لینٹل اینڈ مسٹرڈ ان ونٹر، کہ لوگ سردیوں میں گندم، جو، مٹر اور سرسوں اگاتے تھے۔ دے گریو ملیٹ، سیسیم اینڈ کاٹن ایکسیٹرا ان سمرز، کہ گرمیوں میں باجرہ، تل اور کپاس وغیرہ اگاتے تھے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 8 کا، اور یہاں پہ یہ چیپٹر جو ہے فرسٹ اس کے لانگ کویسچن بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اس کے اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔